مفتی طارق مسعود نے بولا ہے حضرت عائشہ نے جو بیچ میں نماز پڑھی تھی وہ حیا کی وجہ سے پڑھی تھی، کیونکہ حدیث تو نہیں ہے ان کے پاس، تو انہوں نے حیا کی وجہ سے بیچ میں پڑھی تھی، مردوں کی طرح امامت نہیں کروائی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے۔ باقی یہ لوگ جس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا اس طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی ہے، بیٹھ کے نماز پڑھا ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بھائی اگر کوئی خواتین کے تعلق سے کوئی الگ سے کوئی دلیل ملتی ہے، اور ہماری دلیل ہم بار بار دہراتے ہیں کہ قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے، ان جگہوں سے آپ کوئی چیز لاؤ، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابیہ ام المومنین ہے، ان سے دونوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ نماز پڑھاتی تھی تو بیچ میں کھڑی ہوتی تھی۔ ان امہات المؤمنین کا یہ اس طرح سے نماز پڑھنا اور صحابہ کرام کا کسی بھی صحابیہ کا اور کسی صحابی پہ اعتراض نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی دلیل کوئی لے آئے نا، اس طرح کی کوئی دلیل لے آئے کہ کسی صحابیہ نے اسے پڑھا ہو اور کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا ہو، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور ایک دوسری صحابیہ وہ بھی امہات المؤمنین، دونوں کا، یعنی نبی کے گھرانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اس طرح کا نماز پڑھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہے۔ تو جب ازواج مطہرات اس طرح نماز پڑھ کے سکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، اور اس پر کسی کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، نہ کسی دوسری ام المومنین نے اختلاف کیا، نہ کسی صحابی نے اختلاف کیا، تو وہ چیز تو ایک اجماعی ہے۔ اس میں یہ اصل اجماع نا، یہاں کا حوالہ دیجیے آپ، یہ اجماعی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں، اگر ایک صحابیہ نہیں، دو صحابیہ کا عمل ہے اور دونوں امہات المومنین ہیں، اس لیے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہی ان صحابیات نے ایسا کیا۔ ان صحابیات نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ایسا انہوں نے حیا کی وجہ سے کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا تھا، خود انہوں نے ایسے کیا۔ آپ سوچئے کہ ازواج محترات کو کس نے نماز سکھائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے۔ اس لیے ازواج محترات نے جس طرح نماز پڑھا ہے، پڑھایا ہے، ہمارے لیے وہ دلیل ہے، ہمارے لیے وہ حجت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تو ہماری دلیل ہے نا بھائی۔ ہمارے دعوے کے خلاف کہاں ہے یہ بات؟ ہم کہتے ہیں قرآن، حدیث، صحابہ، اسی کے دائرے میں یہ بات آتی ہے نا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں نے، ان لوگوں نے جو فرق کر کے رکھا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی اور مرد نیچے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، رفع الیدین میں ان کا طریقہ الگ ہے، بیٹھنے میں طریقہ الگ ہے، سجدے میں طریقہ الگ ہے، یہ سارے طریقے بھی آپ صحابیات سے ثابت کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ یہ سارے طریقے بھی آپ صحابیات سے، جس طرح سے یہ ثابت ہے نا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتی تھی، ایسے یہ چیزیں بھی آپ ثابت کر لیں، ہمیں ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں آپ ثابت نہیں کرتے ہیں تو پھر محض یہ کہ آپ ہوا میں بول دیں کہ نہیں اجماع ہے، تو وہ چیز دلیل نہیں ہو جائے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں امہات المومنین، دونوں کا بالاتفاق اس طرح سے عمل کرنا یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھایا گیا عمل ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ جی مفتی طارق مسعود نے اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ حیا اور حیا کا جو آپ نے تھا وہ تو آپ نے بول دیا، لیکن شیخ وہ تواتر کی بات کرتے ہیں کہ تواتر بھی ضروری ہے، مسلمانوں کا تواتر اور باپ دادا کا طریقہ، کیونکہ اور حالانکہ کوئی حدیث نہیں تھی لیکن انہوں نے حیا کی وجہ سے بیچ میں ہی پڑھائی تھی، تو حیا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے اگزامپل بھی دی تھی کہ جو عورت کی چال انہوں نے نقل کری تھی اللہ نے، تو جب حیا جب چال میں ہو سکتی ہے تو نماز میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو حیا اور تو تواتر کی جو انہوں نے بات کری تھی، بھائی اس کا حیا جواب جو ہے کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، ہم اس کا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ عورتیں بے حیا ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیا کا تقاضا کیا ہے، یہ مخلوق زیادہ بہتر جانتی ہے یا خالق بہتر جانتا ہے؟ اگر نماز میں حیا فی نفسی مطلوب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی عورتوں کو کیوں نہیں بتایا کہ سجدہ سمٹ کر کے کرو، اس میں حیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی عورتوں میں حیا مطلوب نہیں تھی؟ بولیے۔ جی 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 حیا تھی، مطلوب تھی نا حیا، اور مطلوب بھی تھی، تو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کی عورتوں کو کیوں نہیں بتایا؟ مطلب جہاں پہ اتنا باریک فرق تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا تھا کہ امام سے غلطی ہو جائے، وہاں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ مرد جو ہے وہ تسبیح کریں گے اور عورت جو ہے وہ تالی مارے گی۔ تو اتنے شاذ ایک واقعہ کوئی ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پر حیا کا تقاضا تھا کہ عورت تسبیح نہ کرے، تو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اور سجدہ تو وہ روز کرتی تھی، ہر نماز میں کرتی تھی، نماز کی ہر رکعت میں کرتی تھی، ہر رکعت میں 2 بار کرتی تھی۔ تو وہاں پہ اگر حیا کا تقاضا یہ ہوتا کہ عورت سمٹ کر کے سجدہ کرے، تو کیا اللہ کے رسول اپنے زمانے کی عورتوں کو اس سے محروم رکھتے ہیں؟ کیا حیا ہے عبادت میں، کیا حیا نہیں ہے،
یہ بھی اللہ اس کے رسول طے کریں گے، کوئی اپنی عقل سے نہیں طے کرے گا، ورنہ کل کو کوئی بولے گا کہ رفع الیدین کرنا عورت کی حیا کے خلاف ہے، کیونکہ رفع الیدین کرتی ہے تو پورا اس کا جسم کھل جاتا ہے۔ کل کو کوئی بولے گا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنی عورت کی حیا کے خلاف ہے، وہ بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھے۔ کل کو کوئی بولے گا کہ چہرہ کھول کر کے نماز پڑھنا عورت کی حیا کے خلاف ہے، تو وہ چہرہ بند کر کے نماز پڑھے۔ کوئی بولے گا کہ ہاتھوں کو کھول کر کے رکھنا حیا کے خلاف ہے، تو ہاتھوں کو بھی بند کر کے رکھے۔ تو بھائی پھر حیا، خاص طور پہ رکوع اور حیا سجدہ، فی نفس، ہاں راج بھائی، نماز، رکوع اور سجدہ ہاں خاص نماز طور اور پہ۔ رکوع، ہاں اور تعبد اصل ہے نماز میں، اصل تعبد ہے کہ کون سی کیفیت میں تعبد زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے، نمازوں میں اصل تذلل ہے، نمازوں میں اصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ تو جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بلکہ حیا تو مردوں سے بھی مطلوب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سجدہ کیا ویسا ہی سجدہ مطلوب ہے عورتوں سے بھی۔ حیا کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ عبادتوں کا طریقہ طے کریں کہ عبادت کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ عبادت کیسے ہوگی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، ہم اپنی عقل سے نہیں طے کریں گے کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ حیا اس میں، ورنہ نماز میں صرف حیا نہیں مطلوب ہے، نماز میں تذلل بھی تو مطلوب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مسکنت کا اظہار کرے، اپنی ہیوملٹی کا اظہار کرے۔ تو کل کو کوئی بولے گا کہ نماز میں مجھے ہیوملٹی زیادہ ہاتھ پیچھے باندھ کر کے رکھنے سے آ رہی ہے، کہ اس میں زیادہ تواضع ہے اور زیادہ انکساری ہے اور زیادہ جو ہے تذلل ہے، تو میں ہاتھ پیچھے باندھوں گا، کل کو کوئی یہ بھی بولے گا۔ نماز میں اور بھی، نماز میں خشوع بھی مطلوب ہے، اب کل کو کوئی بولے کہ نہیں مجھے تو سر پہ ہاتھ رکھنے میں زیادہ خشوع لگتا ہے تو میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا، تو ایسے تو پھر وہ نماز میں حیا کے ساتھ خشوع مطلوب ہے، تو خشوع کے حساب سے اپنی نماز ایجاد کر لیں گے، کوئی تذلل کے حساب سے اپنی نماز ایجاد کر لے گا، کوئی کہے گا مجھے فلاں چیز میں زیادہ تعظیم لگتی ہے تو میں ویسے نماز پڑھوں گا۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا عبادتوں کے طے کرنے کا، اس لیے بھائی عبادت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اسی لیے کہ وہ ہم کو سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تو اللہ کی عبادت ویسے کی جائے گی جس سے رسول نے کی ہے، اور وہی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نماز میں بری کیفیتیں بھی تو مطلوب نہیں ہے کہ نماز بے ڈھنگے طریقے سے پڑھی جائے۔ اب آپ سوچیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میں سجدہ کتے کی طرح مت کرو، اپنے ہاتھ پھیلاؤ مت، اس کا مطلب ہاتھ پھیلانا کتے کی طرح مذموم ہے، تو مردوں کے لیے مذموم ہے تو عورتوں کے لیے بھی مذموم ہے نا۔ یہ کون سی بات ہے کہ مرد کتے کی طرح ہاتھ پھیلائے تو برا اور عورت کتے کی طرح ہاتھ پھیلائے تو اچھا؟ ہاں، نماز میں جو ہے وہ اس طرح کی ہیئت بھی تو مذموم ہے نا، جو مکروہ ہو، ناپسندیدہ ہو، اور کتے کی طرح ہاتھ پھیلانا یہ ناپسندیدہ ہے، جانور کی طرح ہاتھ پھیلانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ عورت کے لیے تو پسندیدہ ہے، مرد کے لیے ناپسندیدہ ہے؟ مطلب عورت کتا بنے تو چل جائے گا، مرد کتا بنے تو نہیں چلے گا؟ نہیں شک۔ ہاں، اچھا، یہ نماز تواتر میں کی یہ جو بھی تو بات کر مطلوب رہے ہے ہیں، بھائی۔ یہ تواتر تواتر کی جو اجماع، بات یہ کر سب رہے ہیں حنفی لوگ یہ تو مجہول چیز ہے۔ تواتر اجماع، یہ حنفی لوگ تواتر اجماع نہ، جہاں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہاں ان کے بہانے ہوتے ہیں، جہاں ان کو دلیل نہیں ملے گی بس بول دیں گے تواتر، وہاں بول دیں گے اجماع۔ ارے بھائی تواتر اجماع کے حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کتے کی طرح ہاتھ مت پھیلاؤ، تو پوری امت اجماع ہو گیا کہ نہیں عورت کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس میں ایک دھوکہ جی یہ جی ہے کہ شاباش۔ تواتر ایک مجہول چیز ہے، تواتر ایک مجہول چیز ہے۔ مان لیجئے ابھی آج کوئی عمل جاری ہو گیا اور مثلا 10-12 صدیوں تک آگے جاری رہا، تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ 12-14 صدیوں سے یہ چیز جاری ہے، تواتر ہے۔ تو ایک مجہول چیز، آپ صدی لے، اگر آپ کو تواتر دیکھنا، اصل دیکھنا ہے تو آپ جائیے نا اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں، اس کو آپ دلیل بنائیے۔ باقی اگر صحابہ کے زمانے کے بعد کہیں کوئی چیز مس ہو گئی، کہیں کوئی غلطی ہو گئی، یا کہیں کوئی انتظامی چیز آ گئی اور وہ شریعت کے طور پہ چل پڑی اور وہ ایک زمانے تک چل پڑی، تو آپ اس کو دلیل بنا لیں گے۔ یہ ایک مجہول چیز ہے تواتر کا نام لینا۔ بعد میں لو ہے متقدمین یا سلف کا ایسے وسیع معنی کر صحابہ کرام خیر القرون کے لوگوں تک محدود نہ کیا جائے، تو پھر ہم لوگ بھی سلف ہو جائیں گے بعد والوں کے لیے۔ یعنی 10-20 صدی جب گزر جائے گی تو اس صدی میں جو علماء ہیں، فقہا اور خطبہ جو ہیں اس زمانے میں، یہ سب سلف ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں کتابوں کے حوالے بھر بھر کے دیں گے، دیکھیں سلف نے یہ کہا، سلف نے وہ کہا، سلف نے شیخ کفایت کا ذکر آ جائے گا، سلف میں زید بھائی کا ذکر آ جائے گا، سرفراز بھائی کا ذکر آ جائے گا۔ اب مان لیجیے ان لوگوں سے کہیں کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے اور لوگوں کا ذکر آ جائے گا، پھر سب سلف ہو گئے بھائی۔ تو یہ مجہول چیز نہیں ہونی چاہیے تواتر کا عمل کر کے، جیسا کہ ابھی واضح کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر، اے پلس کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر۔
तमाम उलमा कराम को